أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبو القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. صلوات. سورہ مبارکہ یوسف کی آج دوسری آیت ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا حصہ ہے اور پہلی آیت بسم اللہ ہے، اور دوسری آیت جسے آج تلاوت کیا ہے وہ قابل تدبر ہے، قابل تفحص ہے اور تفسیر و تعویل کا ہم سے مطالبہ کر رہی ہے۔ آج کے بیان میں اس آیت کے پہلے حصے پر کچھ دیر زیادہ غور رہے گا، اور پھر دوسرا حصہ یعنی دوسری آیت کا دوسرا حصہ ہم آج مکمل کریں گے، اور آئندہ سے کوشش تو یہ ہوگی کہ ہر مجلس میں ایک سے زیادہ آیتوں پر غور کریں، اگرچہ اس ارادے پر قرآن سے معافی مانگوں گا، کیونکہ اس کا حق نہیں ہے کہ ہم جلدی جلدی گزریں، اس کا حق یہ ہے کہ ہم تدبر کریں، تفحص کریں، اور ایک آیت پر تو جتنا اس کا ہمارے اعتبار سے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا میدان ہے اور اپنی اس کی طاقت ہے، تو ایک آیت پر میں ایک انتہائی مجبور طالب علم بھی ایک آیت پر ایک دن رہوں، یہ ناانصافی ہوگی، لیکن اس بات کا احساس بھی ہے کہ صرف 10 دن ہیں اور 112 آیتیں ہیں، اور یقیناً 10 سال تک کا تو بہت جلدی گزرنے پر بھی 10 سال تک کا دورانیہ چاہیے، یعنی تقریباً 10 عشرے چاہیے، تو 100 مجلسیں ہو جائیں گی، پھر جا کر ہم سورہ یوسف کو مکمل کر پائیں گے۔ اور یہ سوچ کر اس ارادے سے ہاتھ نہیں اٹھانا کہ 10 سال تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، تو ہم بہت سارے کام اس ارادے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے، پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ارادہ ایسے ہی رکھنا چاہیے کہ کسی حد تک۔ تو بہرحال آج کے اس بیان میں اس سورہ کے شان نزول پر ہم تھوڑی دیر غور کرنا چاہیں گے، کیونکہ شان نزول مدد فراہم کرتا ہے کسی بھی واقعے کو سمجھنے میں۔ سورہ یوسف، مثلا سورہ حدیبیہ، مثلا سورہ مبارکہ الحمد، ہر سورہ کا ہر واقعے کا ایک شان اور اس کا پس منظر ہے، اس کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، اور پس منظر البتہ سبب تو وہ بنا کہ وہ چیز سامنے آ گئی، مگر اس کی وجہ سے وہ چیز سامنے نہیں آئی، اور صرف وہی چیزیں اس کے اندر بیان نہیں ہوئی ہیں جو سبب بنایا ہے۔ 85 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
کسی سبب سے کوئی کام کیا جاتا ہے مگر اس کے اندر صرف وہی سبب کا مسبب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں. وہی بہت اچھا ہوا ہم نے یہ بات ان سے کہہ دی، تو اور چیزیں کھل گئیں. ہم تو یہ سوچ کر ان سے کہہ رہے تھے مگر جب بات کھلی تو بہت کچھ کھل گیا. تو ایسا ہی ہوا ہے. شان نزول زیادہ تر سبب ضرور بنا سورے کے نازل ہونے کا اور آیت کے نازل ہونے کا، لیکن شان نزول میں محدود نہیں رہا وہ سورہ. مگر شان نزول بیان کرنے سے کچھ قریب آ جاتا ہے ذہن اس چیز کو سمجھنے میں جو چیز ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم سے چلی، حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے چلی. حضرت اسحاق سے تو انبیاء کرام کا تسلسل رہا، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب آئے، پھر حضرت یوسف آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب حضرت یعقوب کی نسل سے آئے، معاف کیجیے حضرت اسحاق کی نسل سے آئے. یعنی حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. ایک صلوات عطیہ کریں. حضرت اسحاق کی نسل سے تو بہت سے نبی آئے، جیسے خود حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں. مگر حضرت اسماعیل کی نسل میں پہلے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، اور نبیوں میں آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جن کے آباء و اجداد میں نبی چلے آ رہے تھے، جن کے بزرگوں میں نبی چلے آ رہے تھے، اس نسل سے جب نبوت منقطع ہو کر ایک اور بھائی کی نسل میں نبوت آئے گی تو پھر وہ پیشہ ورانہ حسد کا مرحلہ آیا. وہ سارے علماء آباء و اجداد کن کی اولاد ہیں صاحب؟ حضرت یعقوب کی. کن کی اولاد ہیں جی؟ حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی. کن کی اولاد ہیں؟ حضرت مثلا عیسیٰ کے نواسوں میں سے ہیں. ان کے بڑے تو نبی گزرے ہیں. اب اچانک ان خاندانوں میں کوئی نبی نہ ہو بلکہ دوسرے خاندان، دوسری لڑی سے کوئی نبی آ جائے. تو جب دوسری لڑی سے نبی آئے تو پھر وہاں ایک مشکل پیش آئی، اور وہ پیشہ ورانہ حسد. میں ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ حسد بھی مختلف ہوا کرتے ہیں. حسد بھی حسد ہیں، یعنی حسد اس ہی شعبے سے متعلق فرد کا حسد بنتا ہے. جو اس شعبے سے ہی تعلق نہیں رکھتا اس سے حسد کیا بنتا ہے؟ بھائی میں جناب ڈاکٹر ندیم عباس نقوی صاحب سے کیا حسد کروں شاعری میں مثلا ابرار حسن صاحب سے کیا حسد کروں؟ موسیٰ بھائی کی فیلڈ ہے مثال کے طور پہ لوگوں کو حج اور زیارات کرانا، میں ان سے حسد کرنے لگ جاؤں؟ میرا تو شعبہ ہی نہیں ہے جو میں ان سے حسد کروں. اب وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا جس کا شعبہ بھی نہیں ہے پھر بھی حسد کر رہا ہوگا. جی بھائی تم تو یہ کام ہی نہیں کرتے، تمہارا تو یہ کام ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو لوگوں سے خامخواہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، خامخواہ ان کے اوپر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، ان کے بارے میں منفی رویے رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی تمہارا تو شعبہ نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مثلا اگر علمی دنیا میں حسد کوئی عالم کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، شاعروں میں اگر کوئی شاعر حسد کرتا ہوا نظر آ رہا ہو تو کچھ کسی حد تک بھی قابل مذمت ہوگا. یہ تو قابل مذمت بھی نہیں ہے، یہ تو معفوف ہے، اس سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، یہ تو بیچارہ ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. شاید ماہ رمضان ہے، شاید میں اس میں کوئی پیغام دے گیا اپنے بچوں کو کہ بھائی کم سے کم یہ بھی سوچ لو کہ یہ تمہارا شعبہ ہی نہیں تھا، تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے، تم اس سے کیوں جل رہے ہو، تمہارا تو موضوع ہی نہیں ہے یہ. حضرت اسحاق کی نسل سے جو یہودی تھے وہ اس بات پر حسد کرنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو کر حضرت اسماعیل کی نسل میں نبوت کیسے آ گئی، اور اب جو نبی مکرم کے ساتھ دشمنیاں ہوئیں اس کا سبب میرے بچوں پہ روشن ہوا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. سرکار کے ساتھ جو یہودیوں نے دشمنیاں کی، سرکار کے ساتھ جو عیسائیوں نے دشمنیاں کی، کیونکہ وہ بھی اسی خاندان کے، عیسائیوں کا تعلق بھی حضرت اسحاق کی نسل سے ماننے والوں کا، یہودیوں کا تعلق بھی حضرت اسحاق کی نسل والوں سے. اب یہاں حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل.
لہذا حسد ہونے لگا اور سرکار کے امور میں، آپ کی تبلیغ کے امور میں شدید قسم کی رکاوٹیں ڈالی جانے لگیں، اور یہاں تک اب عالم عالمانہ حسد کرے، شاعر شاعرانہ حسد کرے. اگرچہ میں حسد کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن کم سے کم شایان شان تو ہو، حسد بھی ہو تو شایان شان ہو. اب جب عالم کسی سے عالمانہ حسد کرے تو کوئی بات تو لے کر آئے، کوئی علمی بات تو کرے. تو انہوں نے کیا علمی بات کی سرکار کے مقابلے میں؟ شان نزول بیان کرنے جا رہا ہوں، سورہ یوسف کا شان نزول. ہمارے دوست دور سے تشریف لے کر آئے، کچھ آگے تشریف لے آئیے، ایک صلوات ہدیہ کرتے ہیں محمد والے. اس سے بہتر صلوات. انہوں نے جو نبی مکرم سے حسد کا اظہار کیا، بھئی بہت بڑے عالم، ان کے زبان پر ایسے کلمات جاری ہو رہے ہیں سرکار کے بارے میں، مشہور، شہرت، ایک حضرت کا مقام. قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ پتھر دل لوگ جو ہے وہ مڑنے لگتے ہیں اور موم ہونے لگتے ہیں. سرکار کا جو ایک شہرہ، سرکار کی جو ایک جو شہرت سامنے آئی، وہ ان کی علمی اور ان کی عرفانی کیفیت تھی. وہ یہود اور نصارہ پریشان تھے، تو اب انہوں نے جو حضرت سے حسد کا اظہار کیا وہ یہ کہ کہا کہ اگر یہ نبی ہیں، اگر یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، اگر یہ اللہ کے شاگرد ہیں، یا اگر اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو پھر ان سے 3 باتوں کے بارے میں پوچھا جائے. 3 سوالات جو تاریخی سوالات تھے، جو روحانی سوالات تھے، جو علمی اور عرفانی عنوانات تھے، ان سے متعلق سرکار سے سوال ہوا. یہ جواب دے دیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ نبی ہیں. اس میں سے، اور ان 3 سوالوں کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی ہے. اس میں سے ایک سوال، یسألونک عن ذی القرنین، اے میرے حبیب تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے. اب سرکار بتائیں گے ذوالقرنین کون ہے، اور یہ اگر تشفی نہ ہو جائے تو یہ خود نبی کا کافی اور شافی جواب نبی کی نبوت پہ دلیل بنے گا. یعنی جو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ نبی بھی ہیں، آپ وہاں سے بھیجے بھی گئے، انہوں نے ایک سوال تو یہ کیا کہ ذوالقرنین کون ہے بتائیے. اسی طرح سوال ہوا یسألونک عن الروح، بتائیے، نبی سے سوال ہوا، اے نبی، اے میرے حبیب تم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے. اسی طرح جو ہمارے مضمون میں بات ہے وہ تیسرا سوال تھا، یسألونک عن الروح کے بعد لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. سوال ہوا بتائیے یہ کنعان سے مصر کیسے آیا پورا خاندان، یہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کا قصہ کیا ہے، کیا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اصل حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے خاندان سے ہے، یعنی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں. کہا اگر آپ نبی ہیں، وہاں سے بھیجے گئے، تو نبی کا تعلق تو عالم غیب سے، تو بتائیے کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کا قصہ کیا تھا، یہ مصر کیسے آ کے آباد ہوئے. تو جو انہیں معلومات تھیں، میں اب نبی کی نبوت پر معجزے کے طور پر اور نبی کے علم کے عنوان پہ اور اس سورے کی شان نزول کے عنوان سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی سماعت میں میرے ساتھ ہے، تو مجھے تشفی ہو رہی ہے. سرکار نے وہ باتیں بتائیں جو ان کے آباء و اجداد کو بھی نہیں پتا انہیں. بلند تر صلوات پڑھیں گے یعنی انہیں مثلا حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے بھائیوں کے بارے میں، حضرت یعقوب کے بارے میں مثلا 10 باتیں پتہ تھیں، تو نبی نے 10 باتوں کی جگہ 100 باتیں بتائیں. قرآن میں صرف 2 سورے ہیں جو پورے ایک ساتھ دفعتاً، ایک دم، ایک وقت میں نازل ہوئے ہیں، ورنہ سورے آیات اس کی مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی اور ایک وقت لگا پورا سورہ کو پورا ہونے میں، سورے کو مکمل ہونے میں ایک وقت لگا. صرف 2 سورے ہیں جو دفعتاً پورے سورے ایک ساتھ نازل ہوئے، ایک سورہ الحمد، ایک سورہ یوسف. ایک ساتھ پورا نازل ہوا ہے سورہ الحمد، ایک دم پورا سورہ نازل ہوا ہے سورہ یوسف. اور اس کے اندر جو جزیات سرکار نے بیان فرمائی وہ ان کے
بڑوں کو بھی نہیں پتا تھا اور انہیں نہیں معلوم تھا، حتیٰ اتنی جزیات کے کٹورا وہ اٹھا کر لے گئے اور حضرت یوسف نے خود بھائی سے کہہ دیا ڈال لو، حضرت یوسف نے ڈلوا دیا ان کے سامان کے اندر کٹورا، اور پھر فرمایا کہ چوری ہوئی ہے اور پھر ان کو بلا کے لاؤ، اور پھر تنہائی میں جا کے اپنے سگے بھائی جو مادری بھائی بھی تھے پیدری تو وہ بھی سب بھائی تھے، اتنی جزئی باتیں بھی جو انہیں نہیں پتا تھی وہ بھی حضرت نبی مکرم نے انہیں بیان کر دی، اور ان کا بیان کرنا، تفصیل سے بیان کرنا، یہ نبی کا معجزہ بھی تھا اور نبی سے حسد کرنے والوں کو جواب بھی تھا، جس کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ بڑی تعداد میں یہودی مسلمان ہوئے، متعصب یہودی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ واقعی نبی ہیں۔ ایک شان نزول یہ بیان ہوا ہے، ایک شان نزول یہ بیان ہوا ہے جو بہرحال روایت میں آیا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب جمع ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ لو قصصت علینا قصۃ یوسف، آپ ہمیں یوسف کا قصہ سنائیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو سرکار نے اللہ سے رجوع کیا کہ اللہ مجھے جواب چاہیے، تو پھر پورا سورہ حضرت نبی مکرم پہ نازل ہوا اور آپ نے پورا واقعہ حضرت یوسف کا جزیات میں جا کے، ذیلیات میں جا کے، ضمنیات میں جا کے حضرت نبی مکرم نے پورے سورے کو بیان فرمایا، پورے واقعے کو بیان فرمایا۔ یہ سورہ مشہور، اس کے 5 نام ہیں، 5 نام اس سورے کے مشہور ہیں۔ ایک وجود کے کئی نام ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم عباس صاحب اپنے بچوں کے لیے بابا یا پاپا یا ابا ہوں گے، اپنے زوجہ کے لیے کچھ اور ہوں گے، اپنے والدہ کے لیے کچھ اور نام سے پکارے جائیں گے، آفس میں کسی اور نام سے پکارے جائیں گے، دوستوں میں کسی اور نام سے پکارے جائیں گے۔ تو ایک شخص کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ جس صفت کا وہ حامل ہوگا اس کا وہی نام ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ یوسف کے بھی مشہور 5 نام ہیں۔ احسن القصص اس سورے کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں قصص نازل کیے ہیں، ایک سورہ تو خود ہی قصص ہے، سورہ قصص ہے، واقعات کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ واقعہ آج جو جدید زمانے کے اندر جو میڈیا کا استعمال ہے، جسے آپ میڈیا کا استعمال کہتے ہیں، اس کے اندر کیوں دلچسپی زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہ منظر کشی کرتے ہیں۔ وہی چیز آپ کتابوں میں پڑھیں اور وہی چیزیں آپ منظر میں دیکھیں، آپ آنکھوں سے دیکھیں، تو دلچسپی چند برابر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو اس نے جو طریقے اپنائے ان میں سے ایک طریقہ واقعات کو بیان کرنا ہے، تاکہ مجسم ہو جائے اس کے دل و دماغ پر وہ چیز، واقعہ، وہ بات، وہ پیغام حاکم ہو جائے۔ قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں اور تقریباً 24 نبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اس نبی کے حالات کو بیان کیا ہے، اس نبی کے واقعات کو بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف بھی اسی طرح ایک نبی ہیں، اور ان کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص کہہ کر یاد کیا ہے۔ واقعات میں سب سے احسن اور سب سے زیادہ مفید واقعہ حضرت یوسف کا واقعہ۔ اس سورہ کا دوسرا نام ہے سورہ زہد۔ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین رہنما سورہ ہے۔ کیسے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ جب دربار سے نکالے گئے اور زندان میں ڈالے گئے تو قیدیوں سے مزاح فرما رہے تھے، وہ جہاں چوہے پھر رہے تھے، جہاں سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے، وہاں جہاں کیڑے تھے، وہاں جہاں اور چیزیں بھی تھیں، مگر حضرت یوسف ایسا ہو رہا تھا جیسے بہت بڑی ان کو چیز مل گئی اور بڑی خوشی کا مظاہرہ اور بڑی شادمانی کا اظہار، اور پھر جو اسرا تھے ان کے ساتھ حضرت یوسف کا جو مزاح ہو رہا تھا، تو دربان نے دیکھ لیا، بہت دیر تک تو دیکھتا رہا، پھر آ کے کہنے لگا یہاں کے تو لوگ روتے ہیں، یہاں سے جانے کی آرزو کرتے ہیں، تم یہاں کے خوش نظر آ رہے ہو۔ فرمانے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور یہ جو زندان ہے یہ میری آزادی ہے، اس لیے کہ جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر سکوں وہی تو زندان ہے، اور جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل کر سکوں وہی آزادی ہے۔ بڑا پیغام۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سورہ زہد اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ اس کے اندر ہے۔ اب وہ 7 دروازوں میں حضرت یوسف کو لے جایا گیا، باہر سے تالے ڈال دیے گئے، آخری کمرے کے اندر زلیخا موجود ہیں، یہ سارے واقعات آگے کی آیات میں آنے ہیں۔
اور ایک مرتبہ جب اس نے ارادہ کیا جو ارادہ نامطلوب تھا، مذموم ارادہ تھا، تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کو یاد کیا، اسے بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے، تو وہاں رکھے ہوئے بت کے اوپر اس نے چادر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارا اللہ تو آنکھوں پر اس کے پردہ ڈالا جا سکتا ہے، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا سکتا۔ اور یہ کہہ کر پھر مدد مانگی اللہ سے، اور جب مدد مانگ کے چلے، ہمت یوسف علیہ السلام نے کی، مدد اللہ نے کی۔ وہ ایک مشہور جملہ، ہمت مردہ مدد، ہمت حضرت یوسف نے کی گناہ سے بچنے کی، مدد پھر اللہ کی ہوئی کہ تالا ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ یعنی دوسری طرف سے حضرت یوسف دروازے کے قریب جاتے تھے، اس طرف سے تالا ٹوٹ جاتا تھا، پھر دوڑتے تھے، ایک اور دروازہ آتا تھا، پھر وہاں سے تالا ٹوٹ جاتا تھا، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر ایک مرتبہ دروازے کے قریب جاتے تھے، پھر تالا ٹوٹ جاتا تھا۔ آخری دروازے کا تالا ٹوٹنے میں جب اللہ تالے توڑ رہا تھا تو پھر آخری جلدی کیوں نہیں توڑا اس نے آخری تالے کو کچھ تاخیر سے اللہ نے کھولا تاکہ پھر اب یہ ایک اور سبق بنے کہ کیسے اب کیا کرو گے۔ یعنی وہ جو 6 تالوں پہ مدد کرتا رہا، 7ویں پر اس نے آزمائش میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ہی آزمائش آئی کہ اتنی تاخیر سے تالا کھلا کہ وہ زلیخا کا ہاتھ حضرت یوسف کی قمیص پہ چلا گیا، اور سامنے عزیز مصر کھڑا ہے جو بادشاہ مصر ہے اور جو زلیخا کا شوہر ہے اور جس نے حضرت یوسف کو پالا ہے۔ اور اس بھگدڑ کی کیفیت اور اس چھینا جھپٹی کا سا منظر جب دیکھا اس عزیز مصر نے، تو اس نے حضرت یوسف سے ہی پوچھا کہ یوسف، ظاہر حجرہ تو اس کی بیوی کا تھا، کیا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غصے سے اس نے آوازیں لگائیں، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرے پاس تو سوائے میرے اللہ کے کوئی گواہ نہیں ہے۔ میرے پاس اب زہد والوں کے لیے پیغام کہ زاہد کیسے اپنے اللہ سے توکل کرتا ہے، کہ میرے پاس تو سوائے میرے اللہ کے کوئی مدد نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ زلیخا کو دیکھ کر اس نے کہا زلیخا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنا یہ میرے کمرے میں حملہ کرنے آیا تھا، میرے حجرے میں داخل ہوا تھا، یعنی بات ہی پلٹ دی۔ اب جب اللہ پر کوئی توکل کر کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی غیب سے مدد کیا ہوتی ہے؟ جب وہاں شور شرابہ مچا، لوگ نکل کے باہر آئے، کنیزیں جمع ہو گئی، غلام جمع ہو گئے، تو برابر سے برابر والے حجرے میں خود زلیخا کی بہن اس سے ملنے آئی ہوئی تھی کسی اور گاؤں دیہات سے، وہ اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ایسے ہی بھاگتی ہوئی گود میں ایسے ہی اٹھا کے بھاگی کہ باہر نکلوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بچہ جو ابھی دودھ پی رہا تھا، جس نے اب تک اپنے ابا کو بھی ابا نہیں کہا تھا، جس نے اپنی اماں کو بھی ابھی اماں نہیں کہا تھا، وہ بولا اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے ورنہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ عزیز مصر پر یہ تو روشن ہو گیا کہ میری زوجہ ہی قصوروار ہے، مگر دنیا کو کیا بتائیں، اپنے زوجہ کے عیب کیسے بتائیں؟ ہمیشہ زور بڑے لوگوں کا غریبوں پر ہی چلتا ہے۔ کیسے اپنی زوجہ کے لیے کہیں کہ میری زوجہ نے ایسا کیا تھا؟ حضرت یوسف کو اس جرم میں، جانتے ہوئے کہ جرم مجرم نہیں ہے یوسف، تو آپ اور ہم ایک جملہ کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ دین پر دنیا بھاری، دنیا کو بھاری کر دیا دین پر۔ دین کہہ رہا تھا کہ زوجہ قصوروار ہے، دنیا کہہ رہی تھی کہ یوسف قصوروار ہے، تو دین پر دنیا کو بھاری کر دیا۔ اور دین پر جو دنیا کو بھاری کرتے ہیں پھر وہ نبیوں کے مجرم ہو جاتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پھر یہ خطرناک مرحلہ بنے گا، اور 1-2 سال نہیں، تقریباً 10 سال حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا گیا۔ 1-2 سال، 1-2 مہینے نہیں، اتنی مدت تک حضرت یوسف وہاں رہے۔ اور پھر حضرت یوسف کو جب نکالا گیا تو حضرت یوسف نے کہا مجھے اب آزادی نہیں چاہیے، پہلے میرا فیصلہ ہونا چاہیے، پہلے بتاؤ تو صحیح کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اور وہ ایک عجیب اور حسین واقعہ ہے۔ تو حضرت یوسف کے نام کے سورہ کا ایک نام ہے سورہ صحد، زاہدوں کو کیسے، ایک نام اس سورہ کا سورہ المعرفت، سورۃ المعرفت اس سورہ کا نام ہے۔ عرفاء کے لیے اس میں راز پوشیدہ ہے، عرفاء اس سورہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اپنی عرفانیات میں اضافہ کریں۔ سورۃ الراحہ، راحت والا سورہ، غمزدہ افراد اس کو جب پڑھتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ خاص طور پر معصوم کا فرمان ہے جب رشتہ دار تمہیں تنگ کرنے لگیں تو سورہ یوسف پڑھ لیا کرو، جب اپنے تمہیں تنگ کرنے لگیں
جب تمہارے قریبی تمہیں تنگ کرنے لگیں، جب تمہیں اپنے عزیز و اقارب پریشان کرنے لگیں تو سورہ یوسف پڑھو۔ اس کا 5واں نام ہے سورۃ العشق، عاشقوں کا سورہ ہے۔ ایک عشق مجازی کی داستان ہے اس میں، ایک عشق حقیقی کی داستان۔ اس میں عاشقوں کی داستان ہے، کیسے عشق مجازی کا شکار ہوتا ہے اور کیسے عشق حقیقی کا عاشق شکار ہوتا ہے۔ یہاں عاشقوں کا ذکر ہے۔ اس سورے کے اندر 3 موضوعات، محوری موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا محوری موضوع اس کے اندر ولایت خدا، خدا بھی ہے، یہ سورہ بتاتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ولایت خدا کا پیغام اس سورے میں۔ تعویل خواب ایک پوری حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے۔ سوتے میں جو نظر آتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ جو رویا ہے، جو خواب ہے، اس کی پھر قسمیں بیان ہوں گی جب میں آگے آؤں گا، جب خواب کی بات آئے گی۔ خواب کی کتنی قسمیں ہیں، کون سا خواب سچا خواب ہے اور کون سا خواب جھوٹا خواب ہو سکتا ہے، خواب کی قسمیں۔ تو یہ تعویل خواب اور خواب میں پیغامات پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جو حضرت یوسف نے بیان فرمایا اس قال، اللہ کہہ رہا ہے اس قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور شمس و قمر بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، جس پہ حضرت یعقوب نے پھر فرمایا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں۔ پھر وہ جب ہم اس مرحلے پر آئیں گے تو خواب کے کچھ احکامات ہیں، ہر ایک کو خواب بتایا نہیں جاتا اور اہل ہی کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر وہ کیسے بتائے گا۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر یہ بات کریں گے۔ تو دوسرا اس سورہ کا جو محوری عنوان ہے وہ ہے تعبیر خواب۔ تیسرا عنوان اس کا درس عفت، اس میں عفت و پاک دامنی کے حوالے سے گفتگو ہے، اللہ نے پیغام نازل کیے ہیں۔ اور چوتھا عنوان اس کا ہے مہارت اور ذمہ داری، اہلیت قابلیت اور اس قابلیت کی ادائیگی۔ جی، بہت سے لوگوں میں اہلیت ہوتی ہے مگر اس کو ادا کرنے کے وہ لائق نہیں ہوتے۔ جی، یہ ڈاکٹر ہے مگر سست ہے، یہ عالم ہے مگر جواب دینے، جانتا بہت کچھ ہے مگر جواب دیتے ہوئے اس کے چہرے پہ بل آ جاتا ہے۔ تو یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں۔ جی، یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے سینے میں سمندر علم پوشیدہ ہے مگر مسئلے کا جواب دیتے وقت چڑھتا ہے۔ تو قابل ہونا اور ہے اور ذمہ دار ہونا اور ہے۔ اس سورے کے اندر حضرت یوسف سے متعلق یہ پیغام بھی ہے کہ قابلیت کو ذمہ داری کے ساتھ اگر لیا جائے تب یوسف علیہ السلام کا کردار بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں مگر ذمہ دار نہیں ہیں۔ میرا کیا واسطہ، میں ہی کیوں؟ بھائی تمہارے پاس اتنا علم ہے، تمہارے پاس اتنی معلومات ہے، تم یہ کر سکتے ہو، تم وہ کر سکتے ہو۔ تو اس سورے کے اندر قابلیت اور ذمہ داری کا پیغام یہ سورے کا محوری پیغامات، اور جو کلی پیغام ہے وہ تو اس کا تربیت بشر ہے، انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ نے اس سورے کو نازل کیا ہے۔ اب آ جائیے، ہم آغاز کر رہے ہیں آیت کا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، میں بہرحال بہت نا انصافی کروں اپنے آپ سے، تو اب بھی مجھے کوئی 20 منٹ حروف مقطعات پہ بولنے دیجیے، ورنہ میں جب تیاری کر رہا تھا اور مختلف تفسیروں کو دیکھ رہا تھا تو اس پر اگر دیکھا جائے تو شاید 3-4 مجلسیں صرف حروف مقطعات ہونی چاہیے۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ الف لام را کاف ہا یا عین صاد الف لام میم، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے 29 سوروں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ جی، 114 سوروں میں سے 29 سوروں کا آغاز اللہ نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ ولائی سماعتیں رکھنے والے مجلسی لوگ بیٹھے ہیں تو یہی ایک بات کر دیتا ہوں، 29 سوروں میں جو اللہ نے حروف مقطعات کو نازل کیا، ان میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ
روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ آراف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ صاد ہے، سورہ غافر ہے، سورہ فصلت ہے، سورہ شورى ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ ہے، سورہ احقاف ہے، سورہ قاف ہے، سورہ القلم ہے۔ یہ 29 سورے ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات جو اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، ان کے مکررات کو اگر تکراری حروف کو کم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، یعنی ایک ہی راہ لے لیں حروف مقطعات میں، مثال کے طور پہ 4 جگہ راہ آیا ہو، الف 4 جگہ آیا ہو، 5 دفعہ سواد آیا ہو، مثال دے رہا ہوں، تو ان 5 کو ایک کر دیں، یعنی تکرار کو ختم کر کے مکررات کو ختم کر دیں تو 14 حروف بنتے ہیں۔ صلوات ہدیہ کریں چاہتا معصومین اللہ۔ 14 حروف کو جو مکررات کے بعد باقی رہ جاتے ہیں، ان سے کوئی جملہ بنا کر دکھائیں، کوئی بن ہی نہیں سکتا کوئی جملہ، اگر بنتا ہے تو صرف ایک جملہ بنتا ہے۔ یعنی ان 14 حروف سے کوئی جملہ، عربی میں بات ہو رہی ہے بھائی، عربی میں ہی بنانا ہوگا جملہ، مجھے یہ نہیں کہ بعد میں اتروں تو کوئی مجھے اردو میں جملہ سنا دے۔ عربی میں 14 ان حروف سے کوئی ایک ایسا جملہ جو مکمل جملہ ہو، صحیح جملہ ہو اور واقعیت اور حقیقت پر مشتمل جملہ ہو، نہیں بن سکتا، اور اگر بن سکتا ہے تو صرف ایک جملہ بن سکتا ہے، اور وہ جملہ ہے صراط علی حقہ نمسکہ۔ صراط علی حقا نمسکہ، علی کا رستہ ہی حق ہے جسے ہم نے پکڑا ہوا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ حروف مقطعات کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو کوئی اور نام کیوں نہیں دیا؟ حروف تہجی نام دے دیتے، اسے کوئی اور نام دے دیتے، مگر حروف مقطعات کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے 2 روشن سبب بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، میں پڑھ رہا ہوں، نتیجہ تو شاید بعض جگہ میرا نکلے، میں اپنا نتیجہ دے رہا ہوں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مطلب کہیں سے پڑھا ہوا ہے۔ حروف مقطعات کو مقطعات کہتے ہیں، اس کا پہلا سبب تو یہ کہ اسے ہم الف لام میم کو علم نہیں پڑھ سکتے، الف لام را کو الر نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ شروع کریں الر پڑھ کے، الف لام را کو الر بھی تو کر سکتے ہیں آپ، الر 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 مثلا، کوئی آپ جوڑ کر ان حروف کو نہیں پڑھ سکتے، انہیں قطع کر کے پڑھنا ہوگا۔ مقطعات یعنی ان کو قطع کر کے، توڑ کے پڑھنا ہے، اس لیے اسے مقطع کہتے ہیں، قطع شدہ۔ الف لام را الر نہیں کہہ رہے، الف لام میم علم نہیں پڑھ رہے، الف لام لکھے جائیں گے الر، لکھا جائے گا علم، آپ جا کے دیکھ لیجئے اس سورہ کے آغاز میں الف لام میم جہاں لکھا ہوا ہے، الف لام میم جڑا ہوا لکھا ہوا ہے، توڑ کے نہیں لکھا ہوا، لیکن پڑھیں گے آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب مثلا، یا اس سورہ کے آغاز میں الف لام را، کیونکہ اس سورہ کے آغاز میں حروف مقطعات سے 3 حرفوں سے سورہ شروع ہو رہا ہے، تو ایک تو توڑ کر اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ دوسرا، فہم بشر منقطع ہے اس کے سمجھنے میں، ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیا مطلب ہے۔ اگر میری بات پر تصدیق چاہیے ہو تو ابھی مجلس کے بعد قرآن کھولیے گا، اور جتنے بھی مترجمین ہیں قرآن کے، جا کر دیکھ لیجئے گا، انہوں نے الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے، انہوں نے الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہوا ہے، انہوں نے الف لام را کا ترجمہ بھی نہیں کیا، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ بھی نہیں کیا، جو اوپر لکھا ہوا ہے وہی نیچے ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے، وہ جان ہی نہیں رہے کہ الف لام میم کیا ہے۔ تو ذہن بشر اور فہم بشر کو اس سے منقطع کر دیا گیا، اس وجہ سے اسے حروف مقطعہ کہا جاتا ہے، اور مقطعہ کی جمع ہے، اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ
حروف مقطعات کو 29 سوروں کے آغاز میں اللہ نے کیوں رکھا؟ اچھا سارے سورے ایک ساتھ نہیں رکھے اسے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورہ الحمد بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہو، سورہ مثلا بقرہ تو شروع ہو رہا ہے لیکن مثلا سورہ نساء بھی شروع ہو رہا ہو، نہیں، جگہ جگہ ایک سورے کے بعد 2 سورے بغیر حروف مقطعات کے، اور پھر ایک سورہ، پھر کچھ سورے، پھر ایک سورہ، جگہ جگہ اللہ نے حروف مقطعات کا سورہ اس لیے رکھا. آپ اکتا تو نہیں رہے میری بات؟ جگہ جگہ اس لیے اس نے رکھا ہے کہ قرآن مخالف، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، قرآن مخالف، قرآن دشمن جو قرآن کے خلاف سوچتا ہو وہ آغاز میں ہی ہتھیار پھینک دے کہ میری تو بس کی نہیں ہے اس کا جواب دینا. وہ آغاز ہے کلام کے اندر ہی ہار مان جائے کہ نہیں، میں تو جب پہلا لفظ نہیں سمجھ پا رہا تو میں قرآن کا آگے جا کے کیا جواب دوں گا. تو قرآن مخالفوں کو اللہ نے تحدی، چیلنج کے ساتھ بات کی ہے، بات کرو، سمجھو کیا کہہ رہا ہوں میں. دوسرا پیغام حروف مقطعات کا، علم غیب نبی مکرم پر دلیل. سرکار دو جہاں عالم غیب ہیں، صلوات پڑھ لیں، میں عرض کرتا ہوں. مجھے اندازہ ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ جا بھی رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، اور مسلسل ہمیں پیغام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اچھے پیغام آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کوئی وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں جو اکثر ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے بھی ہیں کہ وہ ہمیں ڈھونڈیں، اور میں ایک جملہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ جو ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، صبح خانے وال ہوتا ہے، رات حیدرآباد ہوتا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. اللہ کو اہل بیت دشمنوں سے تکبر کرنا اچھا لگتا ہے، لہذا میرے اس لہجے کو آپ اپنے اوپر نہیں لیجیے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ سب کی سلام. علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حروف مقطعات دلیل ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہی ہے نا ترتیب. وہ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا اور پھر انسان کو خلق کیا. انسان پہلے خلق ہوتا پھر تعلیم دی جاتی، یہ خلق سے پہلے تعلیم کس کو دے گئی؟ یہ ابھی خلق ہی نہیں ہوا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی مخلوق نہیں بنا، تو نے کسی کو علم بھی دے دیا. وہ کون ہے کہ جسے خلق ہونے سے پہلے علم دیا گیا ہے؟ ابھی وہ حضرت آمنہ کی گود میں نہیں آئے ہیں مگر اللہ کے پڑھے ہوئے شاگرد ہیں. وہ جو اللہ سے پڑھنے والا وجود ہے وہ غیب سے ہی تو علم لے کر آ رہا ہے، جس کے علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے، جس کے علم کو علم وحبی کہا جاتا ہے، جس کے علم کو علم غیبی کہا جاتا ہے. وہ وہاں سے پڑھ. نحن تلامذ اللہ، ہم اللہ کے شاگرد ہیں. اچھا کسی کو مصطفیٰ سرکار سمجھ میں آ جائیں گے تو علی خود سمجھ میں آ جائے گا، مگر یہ پورا گھرانہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے شاگرد ہیں. اللہ نے ہمیں پڑھا کر بھیجا ہے. ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے پہلے مجھے پڑھایا ہے پھر بھیجا ہے. اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا علمنی ربی ثم خلقنی، اللہ نے پہلے مجھے پڑھایا ہے پھر خلق کیا ہے. تو یہ خلق ہونے سے پہلے، مخلوق ہونے سے پہلے اللہ کے شاگرد ہیں. اس کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں علم لدنی، علم غیبی، علم وحبی. کچھ گفتگو آپ کی میری کہیں رازدارانہ رہی ہو، کچھ یا آپ کی میری ذاتی گفتگو ہو، اور کہیں مجمع میں مجھے یاد آ جائے کہ میں آپ کو وہ یاد دلا دوں، اور وہ مجمع میں سنانے کی بات نہ ہو، تو میں آپ سے اشارے میں بات کروں گا جو آپ ہی سمجھیں گے، اور یہ اشارہ خود دلیل ہوگا کہ اس اشارے سے پہلے کوئی رازدارانہ مرحلہ تھا، کوئی غیبی کیفیت تھی کہ جہاں یہ باتیں ہوئی تھیں جو آج صرف اشارے میں بات ہو رہی ہے. الف لام را امت کو سمجھانے کے لیے نازل ہی نہیں ہوا. یہ تو نبی سے اللہ بات کر رہا ہے.
اور یہ نبی سے راز میں بات کرنا بتایا جا رہا ہے کہ یہ رازدار ہیں، یہ غیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ امت کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ الف لام را کیا ہے اور کاف ہا یا عین صاد کیا ہے اور الف لام میم کیا ہے۔ امت کو نبی کے علم غیب پر خود حروف مقطعات دلیل ہے۔ جبریل سرکار کو قرآن سنانے آئے تھے، پڑھانے نہیں آئے تھے۔ اگر پڑھانے آئے تھے تو جبریل خود بتائیں الف لام میم کیا ہے۔ جبریل خود بتائیں، علیہ السلام خود بتائیں کہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے۔ جبریل پڑھانے نہیں آئے، جبریل سنانے آئے تھے۔ جبریل کو دیا گیا جا کے پہنچا دو، وہ بھی پروٹوکول اور آداب اور تہذیب کا حصہ تھا، ورنہ جو وہاں بغیر جبریل کے جا سکتا ہے وہ وہاں سے قرآن بغیر جبریل کے لے بھی سکتا تھا۔ پروٹوکول، آداب، تہذیب، ادب، احترام، تقاضے۔ جی جناب ابرار حسن صاحب مجھے اگر نہیں بلاتے تو کیا میں نہیں آتا؟ میں آ جاتا۔ پہلے سے طے ہوا ہے کہ مثلاً مجھے، لیکن ایک طریقہ کہ آواز دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب میں انہیں بلاتا ہوں، تو یہ ایک طریقہ ہے، ادب ہے۔ معراج پہ سرکار 100 سے زیادہ دفعہ گئے، مگر قرآن میں ایک معراج کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری سفر تھا۔ جو سرکاری سفر ہوا ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ ہوا ہے، وہ ادب احترام کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ یہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ علامہ ذیشان اظہر جوادی تو 2 مصروں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ تو نبی کے علم غیب اور عالم غیب سے نبی کا تعلق یہ حروف مقطعات کے ذریعے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ الف لام را، پہلا حرف سورہ مبارکہ یوسف کا۔ میرے پاس 5-8 منٹ ہیں، کوشش یہی ہے کہ 10 بجے بات مکمل ہو جائے۔ الف لام را، پہلی آیت۔ اچھا، ایک اور لطیف بات مجھے احساس ہو رہی ہے کہ یہ جو الف لام را، یہ وہ عاشق اور معشوق کی گفتگو بھی ہے۔ اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق نبی ہے۔ جی یہ مشکل ہے، بلکہ میں اور اپنے لفظ کو بہتر کہوں، پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ اب یہ میری مشکل ہے، یعنی آپ کی، میری مشکل، ہماری مشکل ہے کہ لفظ عشق کو کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا بدنام کر دیا کہ ہم ممبر پہ ہی لفظ عشق نہیں بولتے۔ جیسے کچھ لفظ سیاست کو ناکام سیاستدانوں نے اتنا استعمال کیا کہ ہم سیاست، اگر مجلس میں لفظ سیاست بھی بولتے تو کہتے ہیں مولوی سیاسی ہے، جبکہ سیاست سے بڑی تو عبادت کوئی نہیں ہے۔ جو مخلوق الہی کے امور کی تدبیر کرے اسے سیاستدان کہا جاتا ہے۔ یہی تعریف ہے نا سیاست کی۔ سیاست کی تعریف یہ ہے کہ امور مخلوق کے امور کی تدبیر کرنے والے کو سیاستدان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایسے ہی مفہوم عشق، اب میں حدیث قدسی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ من طلبنی، جس نے مجھے طلب کیا، چاہا، فقد وجدنی، اس نے مجھے پا لیا، ومن وجدنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا، ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کروں گا اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہوگی، وانا دیتہ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ، اس کا پھر اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ نہیں رہتا، پھر اس کی زبان، اس کی زبان نہیں رہتی، پھر اس کی آنکھیں، اس کی آنکھیں نہیں رہتی، پھر وہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں مدد میں فراہم کر رہا ہوں، تم یا علی مدد کہو گے جواب میں دوں گا۔ عاشق۔ تو اب یہ لفظ عشق اللہ استعمال نہ کرتا، اگر لفظ عشق ہی برا ہوتا تو عشق، پھر ہم نے کچھ شاعروں نے بھی مدد فراہم کی کہ عشق کو بھی تقسیم کر دیا
یہ عشق مجازی ہے اور یہ عشق حقیقی ہے؟ عشق مجازی تو عشق ہی نہیں ہے بھائی. دو چار جملے کہہ دوں؟ دل سب کا چاہ رہا ہے مگر بولیں گے نہیں آپ. تھوڑا تھوڑا سا عشق ہی خود منزل، اس کام میں مشکل ہے بس پہلا قدم رکھ. واہ. عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال ہے، عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے. ابھی تو بات شروع ہوگی. اور عشق مجازی ہے ہی نہیں، وہ عشق نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے. لیکن عشق حقیقی واقعی عشق حقیقی ہے. اس کائنات میں توجہ، اس کائنات میں اللہ کو مصطفیٰ سے عشق ہوا تو کائنات بنا دی، حسین کو اللہ سے عشق ہوا تو کائنات لوٹا دی. صلوات پڑھیں مولا حسین کی ذات پر. یہ سارا معاملہ عشق ہے. اور پھر علامہ اقبال کے اوپر اگر چلے جائیں کہ علامہ اقبال نے عشق کو کیسے دیکھا، کہتے ہیں کہ توجہ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کا کام تو ان من نکالنا ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد علیہ اللہ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. علامہ اقبال بے خطر کود، یہ حضرت ابراہیم نہیں کود رہے تھے، عشق کود رہا تھا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. تو قرآن الف لام را پر بات ہو رہی ہے بھائی، موضوع سے نہیں ہٹے ہوئے ہم. حروف مقطعات پر گفتگو ہو رہی ہے. حروف مقطعات الف لام را جو ہمارے ہاں ابھی اس آیت کے اندر عنوان ہے، وہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے. اب میں نے ایک جملہ کہا تھا، دل کر رہا ہے اس جملے کو مکمل کروں. قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں. یہ کیسے طے کروں کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. سرکار کبھی یہاں سے عشق کا انداز ہے، کبھی وہاں سے عشق کا انداز. انک لعلی خلق عظیم ہے، یہ خلق عظیم ہے، خلق ہے، خلق لام پہ پیش ہے. انک لعلی خلق عظیم ہے، انک لعلی خلق عظیم نہیں ہے جی. خلق تخلیق کی کیفیت کو کہتے ہیں یا اخلاق کی کیفیت کو کہتے ہیں. ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلی درجے پر فائز کیا، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. میں اس ترجمے کا انکار نہیں کروں گا ورنہ میری پکڑائی جائے گی. مگر اس سے ہٹ کر بھی تو سوچئے، اس سے ہٹ کر بھی تو سوچئے. ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلی درجے پر فائز کیا، یہ ترجمہ ٹھیک ہوگا. مگر یہ ترجمہ بھی تو ٹھیک ہے کہ ہم نے تخلیق کے اعلی درجے پر فائز کیا. آپ سا حسین ہی نہیں بنایا، آپ جیسا حسین ہی ہم نے نہیں بنایا. آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، چاند سورج قربان ہو جائیں. صلوات پڑھنے سرکار کی عظمت پر. تو یہ حروف مقطعات نبی کی عظمت پر بھی ایک دلیل. عظمت مصطفیٰ کا ایک بیان ہے. وقت تنگ ہو گیا. عظمت مصطفیٰ کا ایک بیان ہے. اور حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ الف لام را کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا ہے مولا علی سے؟ کہ مولا علی کے خاص شاگرد، بڑے پیارے شاگرد، قریبی شاگرد. جب کسی نے کہا نا کہ علی اور ابن عباس، خبردار خبردار، مجھے اور میرے استاد میرے مولا کو برابر نہیں کرو. جب کسی نے کہا علی اور ابن عباس، تو علی اور ابن عباس نہیں بولا کرو. جس میں مولا نے ایک جگہ کہا ہے نا ندلنی الدہر علی و فلاں، مجھ پر میری
سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں علی، میری مصیبت یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگا کے کہتے ہیں علی اور فلاں. تو مولا نے بھی جب علی اور فلاں کی بات ہوئی تو مولا نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو ابن عباس سے جب کسی نے کہا، ان کے سامنے کسی نے کہا علی اور ابن عباس، فرمایا نہیں، ایک قطرہ تصور کرو اور ایک سمندر کو تصور میں لاؤ. علی سمندر علم ہے اور میں قطرہ علم ہوں، اور میں خشک ہو جاؤں گا اگر سمندر کا حصہ نہیں بنوں گا. مولا کی عظمت پر صلوات چلیا کریں. اللہ اللہم صلی اللہ. تو فرمایا کہ یہ جو آیت ہے الف لام را، اس کا پیغام ہے الم یعلم بان اللہ یرا. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لی، اور را سے مراد ربی. اللہ لی ربی، اللہ میرا رب ہے. ہر شخص اس سے پیغام یہ لے کہ اللہ میرا رب ہے. ابن عباس فرماتے ہیں سورہ علق کی 14ویں آیت کو پڑھ کر الم یعلم بان اللہ یرا، وہ جو آیت میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کیا کہ ہمیں اپنے گھروں میں تغرا بنا کے ایک فریم کروا کے لگانا چاہیے، وہ سورہ تکویر کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو. اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. آتے جاتے قرآن کی آیت پوچھ رہی کہاں جا رہے ہو، جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. ہمارے ہر قدم پہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. ایسے ہی یہ آیت بھی تغرا کروا کے لگانے کی ضرورت ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے. اور وہ آیت ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کیسی بولتی بھی آیت ہے، کیسا روشن پیغام ہے. آتے جاتے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے پیغام. توجہ، ابن عباس نے الف لام را کی یہ تفسیر فرمائی. بات تو یہاں مکمل ہو جانی چاہیے مگر اور وقت بھی ہو گیا. تلک آیات الکتاب المبین، جو الف لام را کے بعد والی آیت کا حصہ ہے، یعنی آیت کا حصہ تلک آیات الکتاب المبین، اس میں مجھے تقریباً 15 منٹ لگ جائیں گے، لہذا اجازت دیں کہ کل گفتگو آگے بڑھے. یا اللہ مہربانی مہربانی، مزو صبح رات ہی دو انشاءاللہ. محمد وآل محمد صلوات. التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور سید جعفر علی رضوی، سیدہ ملیکہ خاتون، سید نجم الحسن رضوی، سید بشیر حسین رضوی، مولانا سید محمد عون نقوی، سیدہ صالحہ لبنہ تقوی، سیدہ وار حسین تقوی، سیدہ زہا فاطمہ، سیدہ ام فروا، سیدہ ام فروا، سیدہ زمرد النساء، خادم زوار امام حسین علیہ السلام، یعنی جناب رضا نقوی، جناب مولانا عباس عزیزی، نجم الاسلام رضوی، موسوی کے ماموں، آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللهم صل على محمد وعلى